جس طرح کوئی انسان بلڈنگ بناتا ہے، کوئی گھر تعمیر کرتا ہے، تو سب سے پہلے اس کی بنیاد اٹھائی جاتی ہے۔ بنیاد جتنی مضبوط ہوگی، اس کے اوپر کھڑے ہونے والی بلڈنگ اتنی ہی مضبوط ہوگی۔ اکثر بلڈنگیں گر بھی جاتی ہیں، اکثر پل برج ٹوٹ بھی جاتے ہیں۔ کیوں؟ جب بلڈنگ گر جائے تو سب کیا کہتے ہیں کہ ٹھیکیدار کو پکڑو، اس نے اس کی بنیاد میں مٹیریل اچھا نہیں ڈالا، اس لیے یہ بلڈنگ گر گئی، یہ پل ٹوٹ گیا۔ اگر بلڈنگ کی عمر بڑھانی ہے تو بنیاد مضبوط اٹھاؤ۔ یہ مثال سمجھ آ گئی آپ کو؟ اور جتنی اونچی بلڈنگیں ہوتی ہیں اتنی ہی ان کے نیچے بنیاد زمین میں لے جانی پڑتی ہے۔ اسلام کی بھی ایک بلڈنگ ہے، اسلام کے بھی ستون ہیں، اسلام کی بھی ایک عمارت ہے۔ جس طرح دنیا میں کوئی بلڈنگ بغیر بنیاد کی مضبوطی کے کھڑی نہیں ہو سکتی، اسلام کی عمارت، اسلام کی بلڈنگ بھی بغیر بنیاد کے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اور اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، عقیدہ توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، یہ بنیاد ہے۔ بنیاد مضبوط ہو گئی، اب اس کے اوپر نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ اس کے ستون کھڑے ہو گئے۔ بنیاد ٹھیک ہے تو یہ بلڈنگ ٹھیک ہے، بنیاد ٹھیک نہیں ہے تو ساری بلڈنگ بیکار ہے۔ جس کا عقیدہ درست ہے اس کے اعمال قبول ہیں، جس کا عقیدہ درست نہیں ہے اس کا کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ عقیدے کو میں ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ہم ہر نماز میں، ہر رکعت میں دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم عطا فرما۔ صراط مستقیم دکھا، صراط مستقیم پہ چلا، صراط مستقیم پہ ثابت قدم رکھ، یہ تینوں اس کے اندر شامل ہیں۔ آپ وادی دواسر کے رہنے والے بھائی خمیس مشید جانا چاہتے ہیں، آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے، ٹینکی پیٹرول کی فل ہے، ڈرائیور بڑا ماہر ہے، جیب کے اندر ریال بھی زیادہ سارے ہیں کہ راستے میں پھر پیٹرول ڈلوانا پڑے گا تو ڈلوا لیں گے، لیکن آپ خمیس کے راستے کو پہچان نہیں سکے اور ریاض والی سڑک پکڑ لی۔ اب جتنی تیز فاسٹ گاڑی بھگاؤ گے کہاں جاؤ گے؟ منزل پہ؟ منزل سے اتنے دور ہوتے جاؤ گے، اور آپ ریاض پہنچ کے کہو گی میں نے تو خمیس مشید جانا تھا، میں نے تو گاڑی 5ویں گیئر میں دوڑائی، گورنمنٹ نے 130 تک اجازت دی ہوئی، 130 تک ساحر نہیں پکڑتا، 130 تک دوڑائی، محنت کی، پیٹرول لگایا، پیسہ جلایا، ٹائم برباد کیا، میں خمیس کیوں نہیں پہنچا؟ تو آپ کا چھوٹا بیٹا 5-10 سال کا جو گاڑی میں 10 سال کا بچہ بیٹھا ہو، وہ بھی آپ کو کہے گا بابا آپ نے سڑک خمیس والی پکڑی نہیں تھی، آپ تو راستہ ہی بھول گئے۔ گاڑی کا ہونا، تیز دوڑنا، اچھی سواری ہونا، یہ ضروریات ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے صراط مستقیم، وہ سڑک جو آپ کو اپنی منزل تک پہنچائے، وہ پکڑنا ضروری ہے، وہ بنیاد ہے۔ اچھا آپ نے سڑک وہ والی پکڑ لی، اب ایک لینڈ کروزر پہ جا رہا ہے، ایک لیگزس پہ جا رہا ہے، ایک 86 کرسیڈا پہ جا رہا ہے، کوئی کھوتی ریڑھی تے جان رہا ہے، کھوتی ریڑھی میں بھی ہے، ہمارے ملکوں میں سفر ہو جاتا ہے نا، کوئی گائے پہ بیٹھ کے جا رہا ہے، کوئی سائیکل پہ جا رہا ہے، کوئی پیدل جا رہا ہے، یہ گھنٹے 2 میں پہنچ جائے گا، یہ 5 میں، یہ 10 میں، یہ 2 دن میں، یہ 3 دن میں، آخر پہنچ جائیں گے،
کیوں؟ سڑک وہی ہے جدھر جانا ہے، اور اگر سڑک وہ نہ ہو تو آپ کے پاس ہیلی کاپٹر بھی ہو تب بھی آپ وہاں پہنچ۔ مثال سمجھ آ گئی؟ پیارے بھائی، آپ کی اور میری زندگی ہم چاہتے ہیں ختم ہو، آنکھیں کھلیں تو سامنے کیا ہو؟ جنت یا جہنم؟ کوئی بندہ چاہے گا کہ میں مروں اور سیدھا جہنم میں پہنچ جاؤں؟ کوئی چاہے گا؟ کوئی نہیں چاہے گا۔ سب کی خواہش کیا ہے؟ مرے، فرشتہ آئے ہیں اور کہے اللہ راضی ہے، باہر آ جا، چل جنت میں چلتے ہیں۔ جب میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ زندگی کے اختتام پر اگلی زندگی کا آغاز جب ہو تو وہ جنت سے ہو، اور جنت اتنی بڑی دولت ہے، حدیث میں آخری جنتی کا ذکر آتا ہے، آخری جنتی، لاسٹ۔ اللہ اکبر، جو گرتا پڑتا، مارے کھاتا، جلتا بھنتا، عذاب جھیلتا، آخر جہنم سے نکال لیا جائے گا اور اس کے سامنے جنت ہوگی۔ وہ اللہ سے مانگنا شروع کرے گا، اللہ اسے قریب کرتا جائے گا، آخر میں اللہ کہے گا جا جنت میں چلا جا۔ وہ جنت کی طرف جا رہا ہوگا، اس کے دل میں خیال پیدا ہوگا کہ جنت تو بھر گئی ہے، کہاں جاؤں؟ جنت تو بھر گئی ہے، کہاں جاؤں؟ حوروں کی شادیاں ہو گئی، محلات میں لوگ آباد ہو گئے، میرے لیے تو کوئی جگہ ہی نہیں بچی، تو اللہ کہاں جاؤں؟ جنت میں تو جگہ ہی نہیں ہے، فل ہو گئی۔ تو اللہ مالک فرمائے گا کیا تو راضی ہے میں تجھے اتنی بڑی جنت دوں جتنی دنیا کے بادشاہ کی بادشاہت ہوتی ہے؟ وہ کہے گا تو خالق و مالک ہو کے مجھ سے مذاق کرتا ہے؟ اللہ اسے اس سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائے گا۔ یہ کس کا حال ہے؟ آخری جنتی کا۔ اور جو اعلیٰ جنتی ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا؟ تو ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ قیامت کے دن جب وہ اٹھایا جائے، مرنے کے بعد جب وہ قبر میں دفن ہو تو اس کی کھڑکی جنت والی کھلے۔ پیارے بھائی، جنت کا حصول عقیدہ توحید کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس لیے ہماری ہر گفتگو کے اندر زیادہ زور عقیدہ توحید پہ رہتا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب بعد میں ہے، اس سے پہلے توحید ہے، اس سے پہلے اللہ کی معرفت ہے، اس سے پہلے اللہ کی پہچان ہے۔ اللہ کو پہچان لیجئے، جو حقوق اللہ کے ہیں وہ ادا کر دیجئے۔ یہ ہمارے ہاں عام مشہور ہے، وہ جی حقوق العباد کا خیال رکھو اللہ معاف کر دے گا، حقوق العباد کا خیال رکھو باقی اللہ معاف کر دے گا۔ اگر اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کر لیا تو یہ اللہ کبھی بھی معاف، بغیر توبہ کے اگر مر گئے، اگر توبہ کر لی تو اللہ معاف کر دے گا۔ تو سب سے پہلے اللہ کے حق کو پہچانیے، اللہ کے حق کو پہچانیے، اور اللہ کا حق یہ ہے کہ عبادت صرف اس کی ہو، اس کے علاوہ کسی کو پکارا نہ جائے، اس کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کیا جائے، کسی کی خوف ایسے آپ کے دل میں نہ ہو کہ وہ پیر صاحب جب چاہے جو چاہے جہاں بیٹھے چاہے کر سکتے ہیں۔ کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، ایک کافر کو موقع ملتا ہے، تلوار لے کے پہنچ جاتا ہے، تو کہتا ہے کون بچائے گا میری اس تلوار سے آپ کو؟ آپ نے کہا اللہ۔ اللہ کہنا تھا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار، ہاتھ کانپتا ہے، تلوار نیچے گر جاتی، آپ اٹھا کر کہتے اب بتا تجھے کون بچائے گا؟ جو ڈر دل میں اللہ کا ہو وہ کسی اور کا، جو محبت اللہ کی ہو وہ کسی اور کی۔ اس لیے اپنی قیمتی گھڑیوں میں سے چند لمحات نکال کر اللہ کی توحید کو ضرور سمجھو، اور جسے یہ یقین ہو کہ میں نے مرنا ہے، میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، وہاں جنت اور جہنم دونوں میں سے کوئی ایک منزل لازمی بننی ہے، کیا خیال ہے؟ کیا وہ غفلت کی زندگی گزار سکتا ہے؟ غفلت کی زندگی تھوڑا سا اسے اور واضح کر دوں، ہم جتنے بھائی بیٹھے ہیں باقی سب کو چھوڑو، ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے، جن کو عربی نہیں آتی ہے، عربی زبان کی ٹرانسلیشن نہیں سمجھتے ہیں،
قرآن حکیم کو زندگی میں کتنی بار ترجمے کے ساتھ نے پڑھا ہے؟ ہر بندہ اپنے گریبان میں منہ ڈال کے خود جھانکے، خود سوچے، قرآن پاک کو میں نے اپنی زبان میں ترجمے کے ساتھ کتنی بار ختم کیا ہے؟ میری عمر 40، 45، 50، 55، 60 ہو گئی ہے، اور اس قرآن کی بنیاد پہ جنت یا جہنم ہے۔ اس قرآن کی بنیاد پر ہمیں اللہ کی معرفت پتہ لگنی ہے، کیا حلال ہے قرآن سے پتہ لگے گا، کیا حرام ہے قرآن سے پتہ لگے گا، شرک کیا ہے قرآن سے پتہ لگے گا، توحید کیا ہے قرآن سے پتہ لگے گا، عبادت کس کی کرنی ہے، عبادتیں کیا ہے قرآن سے پتہ لگے گا۔ تو میں نے اور آپ نے اپنی زندگی میں کتنی بار قرآن حکیم کو اپنی زبان میں ترجمہ سے پڑھا ہے؟ 95% آپ کا دل کہے گا کہ ایک بار بھی نہیں پڑھا۔ کہے گا یا نہیں کہے گا؟ ایک بار بھی نہیں ختم کیا قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ۔ ڈاکٹری کتابوں کو چومنے سے انسان ڈاکٹر نہیں بنتا۔ قرآن سے ہماری اس طرح دوری ہو، بے وفائی ہو۔ اچھا، ہماری جیبوں میں موبائل ہیں، آپ ماشاءاللہ 15-16 سال کے بچے کو پوچھ لیں موبائل کے فنکشن، وہ باپ سے زیادہ جانتا ہے۔ ابا جی کو اتنا نہیں پتا جتنا بیٹے کو پتا ہے۔ کیوں؟ ہمیں اس سے محبت ہے۔ جس چیز سے محبت ہوتی انسان اس کو سیکھتا ہے۔ تو پیارے بھائی، اپنے قیمتی لمحات میں سے میں اپنی جان کو اور پھر اپنے ہر بھائی کو نصیحت کروں گا، زیادہ نہیں، آدھا گھنٹہ روز نکال لیں، اس قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھیں، تاکہ یہ قرآن آپ کو توحید کا درس دے، آپ اللہ کی وحدانیت کو پہچانیں، آپ اللہ کی پہچان کو حاصل کریں۔ اور سب سے بڑی غلطی آج کے اس معاشرے میں، اور غلطی یہ ہیں، لوگ شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی غلطی نہیں ہے۔ اس دور میں سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ جو غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے اس نے لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو جانا ہی نہیں ہے، اس نے لا الہ الا اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ اور آسان زبان میں کہہ دوں، جس نے اپنے گلے میں تعویذ ڈالا ہوا ہے اور اس تعویذ میں یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا جبرائیل مدد، یا میکائیل مدد، یہ لکھے ہوئے تعویذ غیر اللہ کی پکار کے گلے میں ہے، اور وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، تو اس نے لا الہ الا اللہ کو نہیں پہچانا، وہ سمجھا ہی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ جب کوئی الہ نہیں تو شفا دینا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تعویذوں سے، گنڈوں سے، منکوں سے، سیپیوں سے، گھونگوں سے، کالے دھاگوں سے شفا نہیں مل سکتی۔ جس نے بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے پاؤں میں کڑا ڈال دیا ہے، اس نے لا الہ الا اللہ کو سمجھا ہی نہیں۔ کیوں نہیں سمجھا؟ کیونکہ اللہ کی توحید کو کہاں سے ملنا تھا درس اس کا؟ اللہ کے کلام سے۔ تو سب سے پہلے اللہ کے کلام کو ترجمے سے پڑھیے، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو نصیحت کریں کہ قرآن ترجمے سے پڑھیں۔ اس کو ایک اور شکل میں بھی سمجھا دوں آپ کو۔ آپ اکثر دیکھیں گے آپ کے اپنے ملکوں میں، ہمارے ملکوں میں پیروں فقیروں مولویوں کا بڑا زور ہوتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے ہی مجھے کسی ایک نقشبندی صاحب کا کسی نے کلپ بھیجا، ان سے سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ میں قرآن کو ترجمے سے پڑھ سکتا ہوں؟ اسے کہا نہیں، قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ! قرآن کو سمجھا بلال نے تو چلتے زمین پہ تھے، ان کی جوتیوں کی آواز جنت میں آتی تھی۔ قرآن کو سمجھا ابن مسعود نے، چھوٹا سا جسم تھا، پتلی پتلی ٹانگیں تھی، اور میرے نبی فرما رہے تھے جو یہ چاہتا ہے کہ قرآن کو ویسے پڑھے جیسے یہ نازل ہوا تو ابن مسعود کی قرات پہ پڑھا کرے۔ قرآن کو سمجھنے کے بعد ابن مسعود کے نیکیوں کا پلڑا کتنا بھاری ہوا۔ درخت پہ چڑھے ہوئے ہیں، ہوا چلتی ہے، ابن مسعود کی چادر اڑتی ہے، اٹھتی ہے، پتلی پتلی کمزور کمزور ٹانگیں نظر آتی ہیں، صحابہ ہنستے ہیں، پیارے آقا پوچھتے ہیں کیوں ہنس رہے ہو؟ کہ ابن مسعود کی کمزور ٹانگوں کو، کہ اللہ کے میزان میں، ترازو میں اگر احد پہاڑ کو رکھ کر ابن مسعود کی ٹانگوں کے ساتھ تول دیا جائے تو ابن مسعود کی ٹانگیں بھاری ہوں گی۔ جنہوں نے قرآن کو سمجھا ان کی تو شان ہی کچھ الگ ہو گئی۔ صحابی ہے، صبح آ کر شکایت کرتا ہے، رات کھلیان میں تھا، قرآن پڑھ رہا تھا، گھوڑا بھجکتا تھا، قرآن چھوڑتا تھا، گھوڑا پرسکون ہو جاتا تھا، پھر قرآن پڑھتا تھا، پھر گھوڑا اچھلتا تھا۔
آپ نے کہا میرے صحابی تو قرآن پڑھ رہا تھا، اس کو سننے کے لیے رحمان کے ملائکہ زمین پہ آئے ہوئے تھے، قرآن کو سمجھا تھا۔ اور آج ہمیں مولویوں نے درس ہی یہ دے رکھا ہے قرآن ترجمے سے نہیں پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ وہ کون سی گمراہی ہے جو ترجمے سے ہم پڑھ کے گمراہ ہوں گے؟ وہ گمراہی یہ ہے کہ مولوی کا دھندا بند ہوگا، اس کے نذرانے بند ہوں گے، اس کے مہانے بند ہوں گے، اس کی جیب میں جو جا رہا ہے کہ جی مولوی صاحب بس کوئی بھی مسئلہ ہے تو ہم نے مولوی سے پوچھنا ہے، مولوی نے پیسے لے کے تعویذ دے کے ہمیں فارغ کر دینا ہے۔ تو قرآن سے جب جڑ جاؤ گے، قرآن کو سمجھو گے تو یہ معاملہ ختم ہوگا۔ تو پیارے بھائی، سب سے زیادہ اہمیت کا حامل اللہ کا کلام ہے، جس نے آپ کی اور میری سفارش کرنی ہے قیامت کے دن۔ اس کے ساتھ جڑ جائیے، اس کو پڑھیے تاکہ مجھے اور آپ کو توحید کا درس سمجھ آئے۔ دوسری غلطی ہمارے ہاں اکثر کی جاتی ہے لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو سمجھنے میں۔ ہم جو سب کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ اقرار کرتے ہیں، ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، میں اللہ کو خالق مانتا ہوں، اللہ کو رازق مانتا ہوں۔ کیوں جی آپ میرے اوپر فتوے لگاتے ہو میں شرک کرتا ہوں؟ میں کہاں شرک کرتا ہوں؟ میں تو اللہ کو خالق مان رہا ہوں، میں اللہ کو رب مان رہا ہوں، میں اللہ کو مالک مان رہا ہوں، میں اللہ کو رازق مان رہا ہوں۔ پیارے بھائی، پیارے بھائی، کفار مکہ کفار تھے یا نہیں؟ جہنم میں جائیں گے۔ کفار مکہ اللہ کو خالق بھی مانتے تھے، مالک بھی مانتے تھے، رازق بھی مانتے تھے۔ کفار مکہ اللہ کو مانتے تھے، خالق بھی مانتے تھے، مالک بھی مانتے تھے، رازق بھی مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود کہاں جائیں گے؟ وہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ مالک کا فرمان سنیے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان سے سوال کر لیں کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے، تو ان کا جواب کیا ہوگا؟ اللہ۔ ابو جہل، ابو لہب، کفار مکہ، اس امت کے فرعون، وہ بھی کہیں گے آسمان زمین کا خالق صرف ایک اللہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کافر تھے۔ تو کلمہ کا یہ ترجمہ سمجھنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، کوئی رازق نہیں ہے، کوئی بارش برسانے والا نہیں ہے، کافی نہیں ہے۔ یہ توحید ربوبیت ہے، اور اس توحید ربوبیت کو کفار مکہ نے تسلیم کیا تھا لیکن مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ کیوں؟ وہ توحید الوہیت کو تسلیم نہیں کرتے تھے کہ جب خالق مالک رازق اللہ ہے تو پھر عبادت کا حقدار بھی صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کا حقدار نہیں ہے۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں جیدہ کھائی دا او دے گون گائی دے میں، جو کھلاتا ہے اسی کی تعریف ہوتی ہے، جو پلاتا ہے اسی کی تعریف ہوتی ہے۔ وہ خالق و مالک ہے، خالق و مالک و رازق ہونے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عبادت صرف اس اللہ کی ہوگی۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے کہ تم ان بتوں کی پوجا نہ کرو، ان بتوں کا طواف نہ کرو، ان کے لیے ذبح نہ کرو، ان کے لیے نظر نہ دو، تو پھر نتیجہ کیا نکلتا تھا؟ قرآن حکیم میں اللہ مالک نے ان الفاظ کو نقل کیا ہے، وہ کہا کرتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، ہم نے اپنی مشکل کشائی کے لیے مختلف الہ بنا رکھے ہیں اور آپ نے ان سارے الہوں کی چھٹی کروا کے ایک الہ بنا دیا۔ یہ بڑی عجیب دعوت ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو کفار مکہ کا اختلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ الہ ایک نہیں ہوگا، پوجا ایک کی نہیں ہوگی، پوجا ہم ڈھیر ساروں کی کریں گے، کسی سے اولاد مانگیں گے تو کسی سے رزق مانگیں گے، کوئی بارش برسائے گا تو کوئی مصیبتیں ٹالے گا۔ یہ ہمارے مختلف شعبہ جات ہیں جو ہم نے بانٹ رکھے ہیں۔ درد کے ساتھ، محبت کے ساتھ، طنز نہیں کر رہا، چھیڑ نہیں رہا، صرف توحید کی طرف کھینچ لانے کے لیے یہ درد والے جملے سنا رہا ہوں کہ آج ہمارے ہاں یہی حال نہیں ہے۔ ہم نے پیروں کو شعبے نہیں دے رکھے ہیں کہ یہ غریب نواز ہیں، یہ بندہ نواز ہے، یہ داتا صاحب ہیں، گنج بخش ہیں، اور یہ بری کرنے والی سرکار ہے۔ یہاں سے اولاد ملتا ہے، بچہ گونگا پیدا ہو جائے، بہرا پیدا ہو جائے تو اس کا علاج فلاں بابا جی کے پاس ہے، اولاد نہ ہوتی ہو تو فلاں بابا جی کے پاس ہے۔ ہم نے شعبے بانٹے ہوئے نا پیروں کے۔ تو کفار مکہ نے یہی کہا تھا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، ساروں کی چھٹی، ساروں کی ڈیوٹی ختم، ساروں کے کام ختم، اور سارا کچھ ایک اللہ سے کروائیں، یہ بڑی عجیب بات ہے، ہم نے پہلے یہ بات سنی نہیں ہے۔ تو پیارے بھائی، کلمہ کا معنی یہ ہے لا الہ الا اللہ،
اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، خالق مالک رازق، یہ کافی نہیں ہے ماننا، کیونکہ یہ کفار مکہ نے بھی مانا تھا۔ اصل ماننا یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، جس کی بھی پوجا ہو رہی ہے وہ باطل پہ ہو رہی ہے۔ حق کے ساتھ اگر کسی کی پوجا ہوگی تو صرف ایک اللہ کی ہوگی، پکاریں گے تو صرف اللہ کو، مانگیں گے تو صرف اللہ سے۔ رکوع، نیاز، نظر، عبادت کی ہزاروں قسمیں کر لے، وہ ساری کی ساری قسمیں، وہ قولی عبادت ہو، وہ بدنی عبادت ہو، وہ دل کی ہو، وہ زبان کی ہو، وہ مال کی ہو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نا پیر عبدالقادر جیلانی کے نام کی 11ویں کرنا، اپنا مال غیر اللہ کے نام پر تقسیم کرنا ہے، یہ انسان کو شرک کی وادی تک لے کے جاتا ہے۔ مال کی عبادت، جان کی عبادت، زبان کی عبادت، دل کی عبادت، ہر عبادت کا حقدار صرف ایک اللہ ہے۔ چھوڑ دے شیخ، سارے بھائی آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ شاید آپ حلوہ بانٹ رہے ہو، ادھر کچھ نہیں بٹ رہا، اکٹھے بٹے گا۔ تھوڑے سا ٹائم مجھے دے دیجئے، انشاءاللہ میں بڑی جلدی اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ عقیدے کے اندر جو مزید غلطی کی جاتی ہے، ان میں ایک بہت بڑی غلطی جس کو غلطی سمجھا ہی نہیں جاتا، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرنا۔ اللہ نے میرے پیارے نبی کو ایک مقام دیا ہے، وہ مقام، اس مقام پہ کوئی اور پہنچ نہیں سکتا، اور وہ مقام کیا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل ترین ہستی محمد الرسول اللہ ہے۔ اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل ہستی امام الانبیاء ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شان والی کوئی ہستی ہے نہیں۔ اسی لیے قیامت کے دن جب پوری انسانیت پہنچی ہوگی آدم علیہ السلام کے پاس کہ سفارش کرو، آپ بابا ہیں ہمارے، حساب و کتاب شروع ہو، تو وہ آگے بھیجتے جائیں گے، ایک نبی سے اگلے نبی پہ، اگلے نبی پہ، چلتے 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 سارے نبیوں کا اجتماع ہوگا کہ جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جب اللہ کے نبی کے پاس انسانیت آئے گی تو آپ کہیں گے ہاں اللہ نے مجھے یہ شان دی ہے، اللہ نے مجھے یہ مقام دیا ہے کہ میں تمہاری شفاعت کروں گا، میں تمہاری سفارش کروں گا۔ ٹھیک ہے، ہر نبی کو اپنی اپنی کوئی نہ کوئی خطا، کوئی نہ کوئی بات یاد آئے گی کہ آج اللہ یہ نہ پوچھ لے، آج اللہ اس پہ نہ پکڑ لے۔ تو ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پیارے بھائی موبائل آف کر دیں، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو شفاعت کریں گے امت کے لیے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے، اللہ کے سے دعا کریں گے، عرش کے سامنے سجدہ کریں گے، لمبا سجدہ ہوگا، اللہ کی تعریفیں ہوں گی، پھر اللہ کہے گا ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے سر کو اٹھائیے، مانگیے کیا مانگتے ہیں۔ یہ شان ہے پیارے نبی کی، لیکن نبی کو اللہ نے جو شان دی ہے اس شان تک رکھیے، اس شان سے آگے بڑھا کر اللہ والی شان نہ دی۔ میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام، عیسائی ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ وہ کون ہیں؟ اللہ کے جی بیٹے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور عیسیٰ اللہ کے کیا ہیں؟ بندے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ آج عیسائیوں سے کہیں تو وہ ہمارے اوپر کیا الزام لگاتے ہیں مسلمانوں کے کہ مسلمان عیسیٰ کو نہیں مانتے۔ عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، تو آپ سارے مسلمان بیٹھے ہیں، اگر کوئی مسلمان ایک نبی کا بھی انکار کر دے تو مسلمان رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہمارا ان پر ایمان ہے، لیکن عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ مسلمان عیسیٰ کو نہیں مانتے۔ کیا مطلب؟ جیسے عیسائی مانتے ہیں ہم ویسے، جیسے عیسائی مانتے ہیں ہم ویسے نہیں مانتے۔ وہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، ہم اللہ کا بندہ مانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیم وہی تلقین اپنی امت کو کی جس گناہ میں سابقہ امتیں گر گئی تھی۔ کیا؟ لا تطرونی، میری شان میں غلو نہ کرنا، کما اطرت النصارى عیسیٰ بن مریم، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کی شان میں کیا، اللہ کے بندے کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ انا عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا لی، تم بھی میرے لیے یہی الفاظ کہو، عبد ورسول، اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول۔ کیا خیال ہے امت نے یہ نصیحت مانی یا نہیں؟ بہت بڑے گروہ نے نہیں مانی نا، نہ کہنے جی نہیں آپ بات صحیح نہیں کرتے، آپ بڑے گستاخ ہیں، آپ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، نبی تو بشر ہے نہیں، وہ تو نور من نور اللہ ہے۔ آپ نے اذان مسجدوں میں سنی ہوگی، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، اذان سے پہلے یہ درود شریف سنا نا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ پر سلامتی ہو، درود و سلام ہو، اے اللہ کے نور میں سے نور۔ وہی عیسائیوں والی بات نہیں آ گئی؟
انہوں نے کہا عبداللہ کو ہم نے عبداللہ نہیں رہنے دینا، ابن اللہ بنا دینا ہے، اور یہاں ہم نے کیا کہا کہ ہم نے عبداللہ کو عبداللہ نہیں ماننا، نور من نور اللہ ماننا ہے۔ قرآن کھل کے کہتا ہے کہ نبی بشر ہیں۔ ایک صاحب سے ہماری گفتگو ہو رہی، میں نے کہا بھائی قرآن میں تو کہا ہے کہ بشر ہے، کہا نہیں وہ اتو بشر سن، پچھو نہیں سن، اوپر سے ظاہری طور پہ بشر تھے، اندر سے وہ اللہ کا نور تھا۔ قرآن نے درس دیا ہمیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب جاننے والا نہیں ہے۔ ہم نے کہا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، ہمارے نبی کو سارا غیب تھا۔ بھائی مجھے یہ پتا ہو کہ اس پانی میں زہر ہے تو میں یہ پانی پیوں گا، بھلے مجھے شیخ عبدالباسط ہی کیوں نہ لا کے دے دے، لیکن مجھے پتا ہو کہ اس میں زہر ہے، میں یہ پانی پیوں گا؟ یہ میری عقل، یہ میری سوچ ہے، مجھے کنفرم پتا ہے کہ اس میں زہر ہے، میں نہیں پیوں گا، دینے والا مجھے کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہودیہ نے کھانا رکھا تھا، یہودیہ نے دعوت پکائی تھی آپ کی، بکری کا گوشت آیا تھا، اس میں زہر تھا، آپ نے کھایا تھا۔ وفات سے پہلے سیدہ عائشہ سیدہ کائنات کو کہا تھا کہ وہ زہر جو خیبر میں مجھے کھلایا گیا تھا آج میری رگوں کو کاٹ رہا ہے، آج وہ اپنا اثر دکھا رہا ہے۔ کہا تھا، نبی کو پتا تھا کہ اس کے اندر زہر ہے، پھر آپ نے کیوں کھایا؟ میں ریاض سے وادی دواسر آؤں اور میری وائف بچے میرے ساتھ ہوں، اور چلتے ہوئے مجھے پتا ہو کہ گاڑی کے اندر میری بیگم نہیں ہے، کہیں واش روم پہ رکی ہے، محطے پہ ہم نے پیٹرول ڈلوایا، بچے باتھ روم گئے اور وہ نہیں ہے، اور میں گاڑی بھگا لوں گا ریاض کی طرف جانتے ہوئے کہ میری بیگم گاڑی میں نہیں ہے، چلا لوں گا گاڑی؟ جی نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، آپ کی زوجہ محترمہ ساتھ ہیں، آپ کو علم غیب بھی ہے بقول بعض لوگوں کے، اور آپ کی زوجہ محترمہ قضاء حاجت کے لیے گئی ہیں اور قافلہ چلا گیا ہے، آپ جان بوجھ کے چھوڑ کر گئے؟ سوچئے اللہ کے لیے، بڑی سادہ سی مثالیں دے کے سمجھا رہا ہوں۔ یہ وہ غلو ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ میری شان کو ایسے نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کی شان کو بڑھایا۔ ادھر تو یہ دعویٰ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے، یہ اللہ کا شریک بنانا ہے، یہی وہ شرک ہے۔ نہیں جی آپ تو اسے شرک کہتے ہیں، کہتے رہیں، لیکن یہ تو احترام ہے انبیاء اولیاء کا، یہ ان کا حق ہے، یہ بحث بھی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ قیامت کے دن اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ تم یہ کہہ کر آئے تھے لوگوں کو مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ پوجنا شروع کر دینا، تو عیسیٰ علیہ السلام انکار کر دیں گے کہ اللہ میں نے تو نہیں کہا، میں وہ کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے حق ہی نہیں ہے۔ تو آج جو صالحین اور انبیاء کی پوجا کرتے ہیں ان کی شان میں اضافہ کر کے انہیں اللہ والی شان دیتے ہیں، قیامت کے دن یہ انبیاء اور صالحین انکار کر دیں گے، یہ انکار کر دیں گے۔ وہاں کوئی ولی بھی اللہ کا یہ نہیں کہے گا کہ ہاں میں نے انہیں کہا تھا میری قبر پہ سجدے کرنا، میں نے کہا تھا کہ ہر 11ویں کو میری قبر پہ آنا، میں نے کہا تھا شادی ہوتے دلہن کو پہلے پیر صاحب کے منہ لگانا، خاوند کے پاس بعد میں لے کے جانا۔ کوئی ولی بھی اس بات کا درس نہیں دے کے گیا۔ یہ بات کی جو قبروں کے اوپر بیٹھے گدی نشین روٹی روزی چلانے والے ان قبروں کے نام پہ، یہ ان کا درس ہے۔ تو پیارے بھائی اللہ کی توحید کو سمجھیے، اس توحید کے مخالف جو عقیدے کے اندر بگاڑ کی غلطیاں ہیں ان سے اپنے دامن کو بچائیے۔ آئیے اللہ کے کلام کو سنتے ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یہ قرآن پاک میں بہت جگہ پہ اللہ نے یہ بات بتائی ہے کہ تمہارے پاس جو رسول آئے ہیں من انفسکم، یہ نور من نور اللہ نہیں ہے، یہ تمہاری جانوں میں سے۔ میرے نبی کے بابا کا نام بولو عبداللہ، والدہ کا نام، دادا کا نام، چچا کا نام، بیوی کا نام خدیجہ، بیٹے بیٹیاں پھوپھیے چچا، یہ سب ہے تھے یا نہیں تھے؟ تو وہ آدم کی اولاد میں سے تھے یا؟ اچھا جبرائیل کے بابا کا نام جی، جبرائیل کے والد کا نام نہیں یاد آپ کو؟ جبرائیل کی بیوی کا نام، بیوی کا نام بھی نہیں پتا؟ جبرائیل کی بیٹی کا نام پتا ہے آپ کو؟ کیوں؟ وہ ملائکہ ہے، وہ نوری مخلوق ہے، اللہ کے پیدا کیے ہوئے نور سے پیدا ہونے والے نوری مخلوق، نور من اللہ والے نہیں، لیکن ان کے اندر یہ سسٹم ہی نہیں ہے۔ یہ سسٹم کس میں ہے؟ جن و انس میں۔
ہم اولاد آدم ہیں، اور اولاد آدم میں ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، چچا پھوپھی خالہ ماموں، اور میرے نبی کے یہ سارے رشتے موجود تھے۔ اللہ کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، وہ جو رسول آئے تمہاری جانوں میں سے آئے، وہ نور من اللہ نہیں، وہ نوری مخلوق نہیں، وہ کسی اور جہان کی مخلوق نہیں، تمہاری جہان کی اور تمہاری بنی جنس سے، کائنات کے اس دور کے افضل ترین قبیلے اور خاندان میں سے اللہ کے انبیاء آیا کرتے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں کے ساتھ اتنی محبت کرنے والے، اتنا رحم کرنے والے کہ کوئی چیز جو امت پر بھاری ہو وہ نبی پر بڑی بھاری گزرتی ہے۔ 3 دن تراویح آپ نے پڑھائی تھی، 3 دن قیام کیا تھا رمضان میں، چوتھے دن بھی صحابہ آئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں نکلے تھے، اور صحابہ نے کھانس کے اپنے باہر موجودگی کا احساس بھی کروایا تھا، لیکن نبی نہیں نکلے تھے۔ اور جب نکلے تو کیا کہا تھا؟ مجھے ڈر ہوا تمہارے اس شوق اور جوش اور جذبے کو دیکھ کر یہ نماز بھی اللہ کہیں تمہارے اوپر فرض نہ کر دے اور میری آنے والی امت کے لیے مشکل نہ ہو جائے۔ اتنی محبت کرنے والے، اتنی آسانیاں کرنے والے۔ مسواک کے بارے میں کہتے ہیں اگر مجھے اپنی امت کی مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں اس کو ہر نماز سے پہلے اس کا حکم لازم کر دیتا۔ وہ پیارے نبی، لیکن تھے کہاں؟ کون؟ من انفسکم، ہماری جانوں سے۔ تو ان غلطیوں کو سامنے رکھیے اور اپنے عقیدے کی اصلاح کیجئے۔ مسند احمد میں سیدنا عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی، میری شان میں غلو نہ کرنا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، وہ نبی کی شان کم نہیں کر رہا، وہ نبی کی شان میں گستاخی نہیں کر رہا، بلکہ یہ نبی کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے اور اس حکم کو پورا کر رہا ہے۔ فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، جنات بھی اللہ کی مخلوق ہے، انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور ان مخلوقات میں سب سے افضل ترین ہستی کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے پیارے نبی کا مقام۔ اب تو نبی کی بات تو بہت اعلیٰ و افضل ہے، ان کو ایک سائڈ پہ رہنے دیجئے۔ ہمارے پیروں فقیروں کو اللہ کی اس کائنات میں تصرف کا اختیار ہے۔ پچھلے دنوں میں انڈیا کے ایک بابا جی کا کلپ سن رہا، تو کہتے ہیں کہ حضرت ایک پیر عبدالقادر جیلانی کی زیارت کے لیے گئے تو بہت خوبصورت نوجوان ان کے حجرے میں سے نکلا۔ پیر صاحب کے مرید نے کہا حضرت اتنا پیارا، اتنی خوبصورت شکل والا میں نے پہلی بار دیکھا ہے، یہ پہلے نہیں کبھی دیکھا، یہ کون تھا؟ کہا یہ رمضان کا چاند تھا۔ پیر عبدالقادر جیلانی سے اجازت لینے آیا تھا، 29 کو نکلوں یا 30 کو نکلوں؟ واللہ میرے موبائل میں وہ کلپ موجود ہے۔ یہ چاند تھا، عید کا چاند، اتنا خوبصورت، اور پیر جیلانی سے چھٹی لینے آیا تھا کہ میں نکلوں کب، آپ حکم فرمائیں، آپ کہیں گے تو 30 کو نکل آؤں گا، آپ کہیں گے 29 کو نکل آؤں گا، جیسے آپ کہیں گے۔ تو پیر صاحب نے اجازت دے دی، تو اب یہ چلا گیا، اب یہ 30 کو نکلے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کو دیکھا تو آپ کے اوپر خوف طاری ہوا، اور آپ جیسے لپکتے ہیں مسجد کی طرف، ایسے مسجد میں گئے، اللہ سے دعائیں کی، نمازیں پڑھی، روئے، اور پھر امت کو درس کیا دیا یہ چاند و سورج اللہ کی دو نشانیوں، اللہ کی نشانیوں میں سے دو یہ نشانیاں ہیں۔ یہ کسی کے مرنے یا کسی کے جینے سے ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اللہ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے کہ اتنے بڑے سورج کی روشنی اگر اللہ چھین لے تو وہ چھین سکتا ہے۔ اے حضرت انسان تو کیا چیز ہے اللہ کے سامنے؟ نبی چاند گرہن کو، سورج گرہن کو دیکھیں تو خوف زدہ ہوں، امت کو نماز کا درس دیں، امت کو اپنے گناہوں کی معافی کا درس دیں، اور یہاں پیر صاحب کی شان یہ بیان ہو رہی ہے کہ چاند بھی پہلے پیر جیلانی کے پاس حاضر ہوتا ہے اور ان سے چھٹی لیتا ہے۔ جس تاریخ کو پیر صاحب کہہ دیتے ہیں اس تاریخ کو وہ، بلکہ اس سے بڑھ کر اس نے کہا یہ تو پیر صاحب کی زندگی یعنی جوانی کی بات ہے، ہم آپ کو بچپن کی بات سنائیں۔ بچپن کی بات کیا ہوتی تھی کہ پیر صاحب اگر فجر کے بعد دودھ پی لیتے تو مطلب یہ ہوتا کہ چاند نہیں ہوگا،
آج روزہ نہیں ہوگا، پیر صاحب نے دودھ پی لیا، بچپن میں جب ماں کے پیٹ میں تھے، پیٹ سے باہر نکلے تھے، اور اگر وہ ہاں تو ان کو اس وقت بھی پتا تھا کہ کس دن روزہ ہونا ہے اور کس دن عید 30 کی ہے یا 29 کی ہے، یہ اس کے دودھ سے حساب لگ جاتا تھا بھی آج پیر صاحب نے دودھ پیا ہے یا نہیں۔ پیارے بھائی، یہ ساری ہم اس سٹیج تک کیوں پہنچے؟ کیونکہ ہم نے خود قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، ہم نے سارا کام مولوی صاحب کے ذمہ ڈالا ہوا ہے۔ آپ میرے کافی بھائی مجھے نظر آ رہے ہیں جو انڈیا کے ہیں، انڈیا میں آپ سمجھتے ہیں نا وہ مندر کے اندر جو بیٹھے ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں اسے؟ براہمن، جو ہندوؤں کا مذہبی کھاتا چلانے والے ہیں، پنڈت پنڈت پجاری تو ہے، پنڈت سادھو۔ جو ہندوؤں میں شودر برادری ہے یا کھشتری برادری ہے، کیا وہ سادھو سے پوچھ سکتی ہے کہ یہ تو نے کہاں سے بولا ہے؟ کسی کو ضرورت نہیں ہے نا۔ جو پنڈت جی نے کہہ دیا، باقیوں کا کام کیا ہے؟ ہاتھ باندھ دو بس۔ پنڈت نے جو کہہ دیا آپ ہاتھ باندھ دو، آپ کے ذمہ ہاتھ باندھنا ہے، اور کوئی کام آپ کے ذمہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ معاف کر دینا مجھے، ناراض نہ ہونا، ہماری اکثریت نے اپنے مولویوں کو پنڈت بنایا ہوا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ مولوی صاحب نے فرمایا۔ یہ کہاں سے بول رہے ہو؟ مولوی صاحب نے بتایا۔ بھئی مولوی صاحب نے کہاں سے بتایا؟ قرآن پاک کی آیت؟ گستاخ، مولوی صاحب سے حوالہ نہیں پوچھتے، حضرت جو فرما دیتے ہیں ٹھیک فرماتے ہیں۔ جب سے میں نے اور آپ نے اپنے مولویوں کو پنڈت بنا لیا کہ ہم نے ان سے پوچھنا ہی نہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے، قرآن پاک میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے، کس صحابی نے اس پہ عمل کر کے دکھایا ہے، تب سے ہمارے دین کا بیڑا غرق ہو گیا۔ وہ کسی کا خامن فوت ہو گیا، جو بیوہ تھی، پڑھی لکھی تھی، قرآن کا ترجمہ جانتی تھی، مولوی اپنے جاہل مریدوں سے کھانے پینے کے ڈھونگ، مرنے پیدائش پہ ہی ہمارے یہاں زیادہ کھانا پینا چلتا ہے، تو وہ اس کے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگا کہ وہ تمہارا خامن رات میرے خواب میں آیا تھا، اس کے سر پہ پگڑی بھی نہیں تھی، کپڑے بھی نہیں تھے، پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے، اور وہ کہہ رہا تھا کہ جاؤ میری زوجہ سے جا کر کہو کہ وہ میرا سوٹ، میرے جوتے، میرے پگڑی، وہ سب مجھے دے دو، وہ مجھے دے دو، اس نے رات کو پھر خواب میں آنا ہے، میں نے سارا سامان اس کو دینا ہے۔ اس بیوہ نے جوتی اتاری اور مولوی کے سر میں 2 ماری۔ یہ کیا کیا؟ کہا آپ کے خواب میں رات میں آئے تھے، میرے خواب میں فجر کے بعد آئے تھے اور کہہ رہے تھے مولوی آئے گا، جھوٹ بولتا ہے، میں نے نہیں مانگا۔ تو دوڑ لگا کے کہنے لگا تیرا خامن بہت گندا آدمی ہے، تجھے کچھ اور کہہ کے جاتا ہے، مجھے کچھ اور کہہ کے جاتا ہے۔ تو پیارے بھائی، جب سے میں نے اور آپ نے خود اللہ کے کلام سے تعلق توڑا ہے تو ہمارے ہاں یہ ڈرامے بازی شروع ہوئی ہے۔ ہماری گمراہی کا ایک سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے۔ میں ریاض میں ایک جگہ پہ جمعہ پڑھاتا تھا، میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے درد کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہوں، صرف آپ کی اور اپنی دین سے دوری کی ہلاکتوں کی وجہ سے، کہ ہم نے جب سے دین سے خود دور ہوئے، خود پڑھنا اور خود تحقیق کرنا چھوڑی ہے، تو مولویوں نے کھینچ کے کس طرح ہمیں گمراہی کی دلدل میں پھینک دیا ہے۔ ایک بنگالی بھائی میرے پاس جمعے کے بعد آئے، کہنے لگے شیخ میں 2 سال کے بعد چھٹی گیا اور میرے پاس تھوڑے سے پیسے، جو 700-800 ریال کی اس کی سیلری ہوگی، یہ 2001 کا واقعہ ہے۔ تو میں جب گیا تو میرے ابو جی فوت ہو گئے، ان کی وفات کے کچھ دنوں کے بعد 3 حضور جی میرے پاس آئے۔ انڈیا پاکستان میں مولانا کہتے ہیں اور بنگلہ دیش میں حضور جی کہتے ہیں۔ 3 حضور جی ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے تمہارے ابو نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میں نے کہا بہت سمجھایا تھا ابو کو لیکن نہیں پڑھتے تھے۔ تو کہا تمہیں پتہ ہے تمہارے ابو اس وقت جہنم میں جل رہے ہیں؟ اللہ کی مرضی میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہ نہیں تم کر سکتے ہو۔ کہا کیا؟ کہا ہم 3 حضور جی آئے ہیں، ہم آپ کے ابو کی جتنے سال کی نمازیں باقی ہیں ہم سب آپس میں بانٹ لیں گے اور بانٹ کے ہم سب پڑھ دیں گے، تم ہمیں 27,000 ٹکا دے دو۔ تو اس نے کہا شیخ میں جتنا کما کے لے گیا تھا وہ تقریباً اتنا ہی پیسہ بنتا تھا، میں نے اپنے بیوی بچوں پہ نہیں لگایا، کچھ نہیں کیا، میں نے وہ سارا پیسہ ان 3 حضور جیوں کو دے دیا، اب آپ بتائیے کہ میرے ابو جنت میں چلے گئے ہوں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے کہا مجھے یہ تو نہیں پتا کہ تیرے ابو جنت میں گئے یا نہیں گئے، لیکن میں اللہ سے ڈر کے یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی جہنم خرید لی۔ یہ کیوں؟ کیونکہ آپ نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، آپ نے دین کو سیکھنا چھوڑ دیا، ہم نے اپنے مولویوں کو پجاری جی بنا لیا، پنڈت جی بنا لیا کہ وہ جو کہے اس کو مان لیجیے۔ تو پیارے بھائی، اللہ کی توحید کو سیکھیے، اللہ کی توحید پہ آئیے،
اس علم کو حاصل کیجئے. جہاں آپ 8 گھنٹے 9 گھنٹے ڈیوٹی کر کے اپنی سیلری کمانے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے محنت کرتے ہیں، تو 8-9 گھنٹے میں نہیں مانگ رہا آپ سے، آدھا گھنٹہ روز کا نکال لیجئے. بنگالی زبان میں، ہندی زبان میں، اردو زبان میں قرآن پاک موجود ہے، اس کا ترجمہ 15 منٹ اس کو پڑھ لیجئے. 15 منٹ صحیح بخاری شریف حدیث ترجمے والی رکھ لیجئے. جو بات سمجھ نہ آئے اپنے علماء اور مشائخ سے رابطہ کر کے اس حدیث کو سمجھ لیجئے. اگر ارادہ ہے جنت میں جانے کا، وگرنہ منظر کو نہ بھولیے. جہنمی جہنم میں جل رہے ہوں گے اور کیا کہہ رہے ہوں گے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا. ایک چانس، ایک موقع، اللہ ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ بھیج دے، لیکن پھر دوبارہ دنیا میں آنے کا راستہ نہیں ہوگا. یہ ابھی آپ کے اور میرے پاس موقع ہے. جسم اور روح کا رشتہ جس دن ٹوٹا، چانس ختم ہو گیا، دار العمل ختم ہو گیا، دار الحساب شروع ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب آدم کا بیٹا مرتا ہے قامت قیامت، اس کی قیامت تو قائم ہو جاتی ہے. کیا مطلب؟ قبر یہ پہلی منزل آپ کو بتا دیتی ہے مسافر نے جانا کہاں ہے. یا تو یہ جنت کا باغ بنے گی یا جہنم کا گڑھا بنے گی، لیکن قبر سے واپسی پھر پیچھے آنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. اس لیے اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے نصیحت پکڑیے، اپنی زندگی کو غنیمت جانیے. یہ زندگی ایک بار ملی ہے، دوبارہ نہیں ملے گی. جب یہ دوبارہ نہیں ملے گی، آپ کو بھی یقین ہے، مجھے بھی یقین ہے، تو صراط مستقیم تلاش کر لیجئے. صراط مستقیم تلاش کر لیجئے. جنت میں کون سا راستہ مجھے اور آپ کو لے کے جائے گا، اس راستے کو تلاش کر لیجئے. اور وہ راستہ صرف اسلام کا راستہ ہے. اسلام صرف 2 چیزوں کا نام ہے. اللہ کا حکم کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا تھا، بس. اس کے بعد اسلام نہیں ہے. یہی اسلام ہے. اللہ نے کیا کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، صحابہ نے اس کو کیسے سمجھا، یہ اسلام ہے. ملاوٹ کریں گے اس میں، کسی حضرت جی کی، کسی شیخ جی کی، کسی پیر جی کی، تو وہ ملاوٹ ہوگی، اوریجنل نہیں ہوگا. مثال سے سمجھا کہ بات ختم کروں. بھینس کا دودھ خالص کون سا ہوتا ہے؟ جو اس کے تھن سے نکلتا ہے. اس میں یہ منرل واٹر ڈال دو، دودھ خالص رہے گا؟ گھڑے کا، نلکے کا، رجباہے کا، دریا کا ڈال دو، خالص رہے گا؟ نہیں رہے گا. اور اس میں اگر کوئی زمزم ڈال دے تب خالص رہے گا؟ تب بھی خالص نہیں رہے گا. زمزم، ہم کہیں گے زمزم ڈالنے والا بڑا فراڈی ہے، کیونکہ زمزم کے نام پر بلیک میل کر رہا ہے. زمزم ڈالنے سے بھی دودھ خالص نہیں رہے گا. تو قرآن اور حدیث، اللہ اور اس کے رسول کا حکم، صحابہ کے فہم کی روشنی میں یہ خالص اسلام ہے. اس میں آپ نے ڈال دیا پیر جی کو، حضرت جی کو، شیخ جی کو، امام جی کو، 2 رکعت نماز، اندھیرا جو حال امام کا وہ میرا، اللہ اکبر، جو حضرت فرمائیں گے ہم نے وہ کرنا ہے. تو آپ نے اسلام کو ملاوٹی کر دیا. خالص اسلام کو حاصل کیجئے، اس کو پڑھیے، اس پہ عمل کیجئے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں جس طرح اپنے اس گھر میں اکٹھا فرمایا ہے، جنت الفردوس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ہمیں اکٹھا فرمانا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.